اس رات میں ایک ذہن، ایک فکر دی گئی، ایک نظریہ دیا گیا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو روایت ہے، اس روایت میں حضور کے قبرستان تشریف لے جانے کا ذکر ملتا ہے کہ حضور جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور اللہ سے مناجات کر رہے تھے. اسی اثناء میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں. تو حضور نے کیا بتایا؟ گویا حضور نے آج کی رات یہ سمجھایا کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھو. جو زندگی، جو دنیا تمہیں جینے کے لیے ملی ہے، یہ وقتیہ ہے اور یہ عمر ختم ہو جانی ہے، یہ سانسیں ٹوٹ جانی ہیں. اور پھر اگر ہزاروں اسکوائر فٹ میں یا ایکرز میں بھی آپ کی زمینیں، جائیدادیں، پراپرٹیز ہیں، آپ اگر سووں میں اور ہزاروں میں ایکرز لے لیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیں، آخر میں 6x4 کی جگہ ہی کام آنی ہے. یہ بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی زمینیں، بڑی بڑی پراپرٹیاں، یہ قبر میں ساتھ نہیں آئے گی. یہ تو دنیا میں چھوٹ جانا ہے. یہ تو پھر آپ نے جن کے لیے زندگی خرچ کر دی، یہ ان کے حوالے ہونا ہے. آپ نے جو اللہ کی راہ میں دیا، جو اس کی رضا کے لیے خرچ کیا، وہی مال آپ کو آخرت میں، قبر میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا. جو دنیا میں آپ ویسٹ چھوڑ کر آ گئے، وہ کام نہیں آنا ہے. تو عزیزان محترم، آخر میں کام آنے والی ہے یہ 6x4 کی جگہ. اب قبرستانوں میں وہ 6x4 کو بھی اور کم کر دیا گیا ہے، وہاں بھی بندوں کو سکون نہیں. تو سکون کہاں ہے؟ سکون صرف اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں ہے. عزیزان محترم، بندے کو اپنی موت کی اور اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. یہی ذہن آج قبرستان تشریف لے جا کر حضور نے بتایا کہ موت کو یاد کرو، کیونکہ جو بندہ موت کو یاد رکھتا ہے اس کا دل ہمیشہ نرم ہوتا ہے. آپ سمجھیں اس بات کو. حضور فرماتے ہیں مومن اور منافق میں فرق کیا ہے. مومن کی علامت یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ گناہ اس کے اوپر پہاڑ کی مثل ہوتا ہے. پریشان ہو جاتا ہے، جی مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، میں کیا کروں، یا اللہ مجھے معاف کر دے. وہ اسی فکر میں پریشان. شیطان نے اسے گناہ میں ڈالا اور شیطان خوش ہو گیا. لیکن وہ بندہ جب اس گناہ پر نادم و پشیمان ہو کر وہ گناہ کی بھی بخشش کروا لیتا ہے اللہ سے توبہ کر کے، اور پھر توبہ کے ذریعے سے درجے بھی بڑھ جاتے ہیں، شیطان اور پریشان ہو جاتا ہے. ارے یہ گناہ نہ کرتا تو بہتر تھا، گناہ کر کے وہ توبہ بھی کر گیا، درجہ بھی بڑھا گیا. فرمایا مومن کی علامت ہے یہ ہے کہ گناہ کرتا ہے تو ایک پہاڑ اس کے سر پر ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا. فرمایا یہ مومن کی علامت ہے. اور منافق کی علامت کیا ہے؟ منافق سے اگر گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے جسم پر ایک مکھی بیٹھ گئی، وہ یوں مکھی کو اڑاتا ہے. وہ گناہ اس کے لیے کوئی نہیں، دن بھر ایسے کئی گناہ کرتا ہے اور پھر اسے نظر انداز کر کے پھر دنیاوی زندگی میں لگ جاتا ہے. فرمایا یہ ایمان اور نفاق کی علامت ہے. اب ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبانوں میں ٹٹولیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا اپنے گناہوں کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی کیا ہو گیا مجھ سے، میں نے جھوٹ بول دیا، میں نے دھوکہ کر کے کسی کو کوئی چیز بیچ دی، میں نے کسی کے ساتھ فریب کا معاملہ کیا. کہیں اگر یہ چیز آپ کے ذہن کو جھنجھوڑتی ہے اور ایک کوفت پیدا کرتی ہے، سمجھ لیے ایمان سلامت ہے، کمال پر ہے. اور اگر بڑے سے بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی ایسے لگے کہ گویا جسم پر ایک مکھی بیٹھی ہے اسے اڑا دیا، تو آپ اور ہم اپنا محاسبہ کریں کہ پھر یہ ایمان جو ہے اب یہ نفاق میں عنقریب بدل چکا ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، بندہ جب موت کو یاد کرتا ہے تو اس کے اندر وہ ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے کہ میں نے میرے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اور یہ خوف بندے کو اتنا نرم کر دیتا ہے کہ وہ معاملات میں، لین دین میں بھی
نہایت ستھرائی کے ساتھ معاملات کرتا ہے، غدر نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، فریب نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، کاروبار میں سفید ہوتا ہے۔ جب بندے میں یہ خوف ہوتا ہے، لیکن جب بندے میں دنیا کی محبت اس کے دل میں بس جاتی ہے تو پھر دنیا کے کوئی ایسا دھوکہ اور فریب نہیں کرتا ہوتا کہ بندہ وہ دھوکہ اور فریب دے کر پیسے کمانے کی فکر میں نہیں رہتا۔ تو عزیزان محترم، غنیت الطالبین میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ